سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ شوال المکرم کا دوسرا جمعہ ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے پارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے۔ آج کے جمعہ کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ 4 چیزیں۔ باری تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو جو ناچار ہو، نہ یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے، فلا اسم علیہ، تو اس پر گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نہایت ہی اہم آیت ہے مسلمانوں کے لیے۔ غیر مسلموں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگڑم شگڑم جو بھی کھاتے رہیں۔ اہل ایمان کو سوچنا ہے، مسلم قوم کو سوچنا ہوگا، کیا حلال ہے کیا حرام، کیا جائز ہے کیا ناجائز۔ یہ مسلمان کا کام ہوتا ہے۔ اگر مسلمان نہیں، جو چاہے کر لے، لیکن مسلمان ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، کلمہ گو ہے، اللہ، رسول، تمام آسمانی کتابوں، فرشتوں اور آخرت پر، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو مسلمان ہے، ایمان والا کہلاتا ہے۔ اب اس کو سوچنا ہے کہ مجھے دنیا میں رہتے ہوئے، رہنا دنیا میں، یہ کوئی بہانہ نہیں کرے بھئی دنیا میں رہنا ہے نا، تو دنیا میں ہی رہتے ہوئے تو یہ بتایا اللہ نے کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ آخرت کے لیے تھوڑی بتایا۔ کھانے کی ضرورت کہاں پڑے گی؟ دنیا میں۔ حلال حرام کی ضرورت کہاں پڑے گی؟ دنیا میں۔ اس زندگی میں جس میں ہم جی رہے ہیں، جب تک کہ ہمیں موت نہ آئے، اس وقت تک ہمیں کیا حلال سمجھ کے کھانا ہے اور کیا حرام جان کے چھوڑنا ہے، اس طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں توجہ دلا دی، اور اس کو کہتے ہیں نص قرآنی۔ نص قرآنی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس پر قرآن گواہ بن گیا، قرآن سے ثابت ہو گیا، وہ نص قرآنی ہے۔ قرآن سے حلال ثابت ہو گیا تو وہ حلال ہے، اور قرآن سے حرام ثابت ہو گیا تو وہ حرام ہے۔ البتہ بعض چیزیں ہیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں آیا۔ جب نہیں آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یا تو اس کو حلال رکھا ہے یا حرام کر دیا۔ اگر حضور اقدس علیہ السلام نے حلال رکھا تو پھر وہ بھی حلال، اور اگر حضور نے حرام قرار دیا تو پھر وہ حرام۔ پھر کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ قرآن میں کہاں ہے،
یہ سوال بھی یہ نہیں آئے گا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حلال ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حرام ہے. پھر ہم کہیں گے اللہ کے رسول نے حرام کیا، اللہ کے رسول نے اس کو حلال رکھا ہے، بھلے قرآن میں ذکر نہیں ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے اپنے رسول کو یہ اختیار دے کر بھیجا ہے کہ آپ جس چیز کو چاہو حلال کر دو، جس کو چاہو حرام کر دو. جو قرآن میں واضح نہیں ہے، اللہ کا رسول اگر چاہے تو اس کو حرام کر دے اور چاہے تو حلال رکھے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا. اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں. تو کوئی اگر یہ کہے کہ میں تو صرف قرآن کی بات مانتا ہوں، تو صرف قرآن کی بات مان کر کوئی زندہ نہیں چل سکتا جب تک کہ حدیث کی بات بھی نہ مانے. زندگی میں گزارا صرف قرآن پر نہیں ہو سکتا ہے. قرآن سے مسئلے نکالے جاتے ہیں اور وہ ہر عام بندہ نہیں نکال سکتا، وہ عالم فاضل نکال سکتا ہے، جو قرآن کا عالم ہوگا، جو حدیث کا عالم ہوگا. یہ نہیں کہ کسی نے قرآن پڑھا ہوا ہے تو وہ کہے میں مسئلہ نکال لوں گا. قرآن پڑھنے سے مسئلہ نہیں نکلتا، قرآن کو سمجھنے سے مسئلہ نکلتا ہے. قرآن تو بچہ بچہ پڑھ لیتا ہے اور حافظ بھی بچہ بچہ ہو جاتا ہے. تو ہر قرآن پڑھنے والا اور ہر حافظ عالم نہیں ہوتا. عالم عالم ہوتا ہے، وہ مسائل بیان کرتا ہے، مفتی عالم. چنانچہ بات سے بات آتی ہے تو بیان میں آتی ہے. موضوع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کی ہوئی 4 چیزیں ہیں. کیا فرمایا اللہ نے؟ انما حرم، بے شک اس نے حرام کیا، علیکم، تم پر. حرمت 2 طرح کی ہوتی ہے. کبھی کسی چیز کے ساتھ بزرگی میں لگتی ہے تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں یہ مقدس ہے، اس کی حرمت ہے. جیسے حرمین شریفین، تو ہم کہتے ہیں اس کی حرمت ہے، یعنی کہ شریف، مبارک، یوں. اور اگر کسی چیز کے ساتھ اس کے حرام ہونے کے حوالے سے لگ جائے تو پھر وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا نام لے کر ارشاد فرمایا ان کو حرام کے معنوں میں ارشاد فرمایا. حرام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم نے استعمال کر لیا تو حرام کیا، گناہ کیا، تمہارے لیے جائز نہیں تھا، تمہارے نامہ اعمال میں حرام لکھا گیا اور تمہارے پیٹ میں حرام چلا گیا. اب جانے کے بعد اس کو حلال نہیں کر سکتے تم. جو حرام تھا وہ حرام تھا، تم نے حرام کھایا اور جانتے ہوئے کھایا تو ڈبل گناہ ہو گیا. ایک تو یہ کہ معلوم نہیں تھا، تو کم از کم اتنا ہے کہ بھول ہو گئی تو معافی ہے. بھول چوک پر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. لیکن جانتے ہوئے، معلوم ہوتے ہوئے پھر بھی ان 4 چیزوں میں سے کسی کا استعمال کیا جو نص قرآنی سے اللہ نے حرام کر دیا ہے تو وہ حرام ہوگا. انما حرم علیکم، اس نے تم پر حرام کر دیا. کس نے کر دیا؟ اللہ نے. حرام حلال کرنے والی صرف 2 ذات ہیں، یا اللہ اور اس کا رسول. جیسا میں نے ابھی کہا، یا تو اللہ نے حرام کیا ہو یا حلال کیا ہو، یا اللہ کے رسول نے حلال رکھا ہو یا حرام کیا ہو. کسی چیز کو قرآن سے ہٹ کر تو وہ یا حلال ہوگی یا حرام ہوگی. عام بندہ کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتا جب تک حرام کا ثبوت نہ ہو. فقہی مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. فقہ کا
اسلامک لا کا، وہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں حرام ہونا ثابت نہیں وہ حلال ہے، حلال کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں، حرام کے لیے ثبوت دینا ہوگا۔ یعنی قرآن یا حدیث میں اس کو حرام نہیں کہا گیا تو وہ حلال ہے، وہ جائز ہے، کیونکہ اس سے روکا نہیں، اللہ نے بھی نہیں روکا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منع نہیں فرمایا۔ فقہا اور مفتیان کرام جب فتویٰ لکھتے ہیں، کسی بات کا استفتاء کا جواب لکھتے ہیں، تو اس میں بھی یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ بتائیے اس کام کا ثبوت کہاں ہے، تو وہ لکھتے ہیں بتائیے اس کا منع کہاں ہے، قرآن میں منع ہے نہیں ہے، حدیث میں ہے نہیں ہے، تو کہتے ہیں پھر جائز ہے۔ اگر اکابر علماء، محدثین، فقہا، مفسرین، صوفیاء اس پر عمل پیرا ہیں، اس کو جائز سمجھتے ہیں تو جائز ہے، کیوں کہ منع کا ثبوت نہیں، اور وہ اسی لیے نہیں کہ حلال تو بے شمار ہے، قیامت تک ایجادات ہوتی رہیں گی اور کھانے بھی قیامت تک قسم قسم کے پکتے رہیں گے، بنتے رہیں گے، آپ کس کس کو ڈھونڈو گے حلال حرام؟ تو قاعدہ سمجھنا ہوگا، قاعدہ بس جس کو ہم کہتے ہیں فارمولا، اصل بنیاد، وہ اگر درست ہے تو ہر کھانا درست ہو جائے گا، اور وہی درست نہیں تو پھر کھانا بھی حرام ہو جائے گا۔ بہت سے کھانے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ چپاتی حضور سے ثابت نہیں ہے کھانا، ہم نان کھاتے ہیں یہ بھی حضور سے ثابت نہیں ہے، مگر حلال ہے نا، کیونکہ اس میں کوئی حرام کا عنصر پایا نہیں جاتا۔ کئی کھانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف قسم کی ڈش تھے ہی نہیں، جب نہیں تھے تو حرام کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اب ہیں تو قاعدہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی بنیاد کیا ہے، بیس۔ اگر بنیاد حرام ہے تو حرام ہو جائے گا، اور بنیاد حلال ہے تو حلال ہو جائے گا۔ یہ آپ کو دنیا میں کہیں بھی رہو یہ دیکھنا پڑے گا۔ بہت سے مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں، بہت سے مسلمان بیرون ممالک میں رہتے ہیں، پھر بیرون ممالک میں اسلامی ممالک بھی ہیں اور بیرون ممالک میں غیر مسلم ممالک بھی ہیں۔ حلال حرام ہر جگہ دیکھنا ہوگا، یہ نہیں کہ کوئی مسلمان کہے میں تو بھائی وہاں رہتا ہوں، وہ غیر مسلم ملک ہے وہاں مجھے سب جائز ہے، نہیں، کوئی جائز نہیں، وہاں بھی دیکھنا ہوگا، وہاں بھی حلال کو اور حرام کو بڑی غور و فکر سے دیکھنا ہوگا، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم کیا پی رہے ہیں، ہم کیا استعمال کر رہے ہیں، اس کو دیکھنا ہوگا، حلال کر رہے ہیں یا حرام کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان کے لیے لازم ہے، قرآن میں یہ بات آئی ہے، اور قرآن اہل ایمان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، پہلی چیز میں نے کہا تھا موضوع کیا ہے، اللہ کی حرام کردہ 4 چیزیں، جس کو اللہ نے فرما دیا حرام، بس اب اسے کوئی حلال نہیں کر سکتا، نہ کوئی عالم، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی صوفی، نہ کوئی پیر، کوئی نہیں، وہ حرام ہے، اس کو نبی نے بھی حلال نہیں کیا،
انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے حرام کیا تم پر میتہ۔ میتہ کیا ہے؟ مردار جانور، یہ اللہ نے تم پر حرام کر دیا۔ اب مردار کی تعریف، ذبح کیے بغیر جو جانور مرا ہوا ہو وہ مردار ہے، اگرچہ وہ حلال ہو۔ جانوروں میں بھی تو کچھ جانور جو ویسے ہی حرام ہیں، ذبح کرنے کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ان کا، وہ تو کھانا ہی حرام ہوگا۔ لیکن جو جانور حلال ہیں بنفسی ہی، بالذات حلال ہے، بکری، گائے، اونٹ، یہ تو حلال جانور ہے نا، بقرہ عید میں ہم ذبح کرتے ہیں ان کو۔ اب یہ ویسے تو حلال ہے، لیکن اگر یہ کہیں مرے ہوئے پڑے ہوں تو کیا ہوگا؟ اب حرام ہوگا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ارے بھائی یہ تو بقرہ عید میں ہم اس کو ذبح کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ کفار مشرکین کو یہی غلط فہمی ہوئی، مفسرین لکھتے اپنی تفاسیر میں کہ مشرکین نے مسلمانوں کو کہا یہ کیسا عجیب تمہارا مذہب ہے کہ جس کو تم ہاتھ سے ذبح کرتے ہو کہتے ہو حلال ہے، اور جس کو اللہ نے مار دیا تو کہتے ہو مردار ہے، حرام ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آئی یہ بات کہ حلال کیسے اور حرام کیسے۔ بھئی اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے جس میں حکمت سمجھی اس کو حلال رکھا، اور جس کو حکمت سمجھا اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ تو اگرچہ وہ جانور جب زندہ ہے تو ہمارے لیے حلال ہے، مگر ہم اس کو ذبح کریں گے، چھری پھیر کر اس کی رگیں کاٹیں گے، اس کے حلقوم پر، شہرک پر چھری چلائیں گے اور اللہ کا نام لیں گے تو وہ حلال ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ کہیں مرا ہوا پڑا مل جائے گا تو چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی قیمتی ہو، آپ جانور خریدتے ہو نا جا کر منڈی میں، بقرہ عید پر کوئی لاکھوں روپے کا جانور خریدتا ہے اور بڑا فخر کر کے لاتا ہے، بہت قیمتی جانور ہے صاحب، بہت فربا ہے، بڑا خوبصورت دیکھنے میں، اور وہی خوبصورت جانور مرا ہوا پڑ جائے، مل جائے لاکھوں کا، تو کسی کا باپ بھی نہیں لے گا اس کو، کہے گا بھائی ہم نہیں لے رہے یار۔ کوئی کہے بھائی یہ تو بہت قیمتی جانور ہے، یہ زندہ تھا تو تم بڑے فخر سے اس کو لا رہے تھے، اب یہ مرا ہوا پڑا مل گیا تمہیں مفت میں، کھاؤ نا گوشت اس کا کاٹ کے، کہے گا نہیں بابا مردار ہے، نہیں کھا سکتے، حرام ہے، اس کو کہتے ہیں مردار۔ یا گلا گھونٹ کر کوئی جانور کو مار دے، لاٹھی مار کے کوئی جانور کو مار دے، پتھر وغیرہ مار کے کسی جانور کو ہلاک کر دے، یا گولی مار کر ہلاک کر دے تو وہ مردار ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ شرعی طریقے سے آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا۔ مسلمان کے لیے اللہ نے حکم دے دیا ہے شرعی طریقے سے ذبح کرو پھر کھاؤ۔ یہی مسلمان میں اور غیر مسلم کا فرق ہے کہ غیر مسلم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ تو جھٹکے سے کھاؤ گوشت، مشین میں مارا کٹ کھاؤ گوشت، تو وہ کھا سکتے، ہم نہیں کھا سکتے۔ ہمیں تو اگر پتہ بھی چل جائے کہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا تو ہم نہیں کھا سکتے، شک ہے نا، تو ہم نہیں کھائیں گے۔ غیر مسلم کے ہاں گوشت کھانے میں جو فقہا نے احتیاطاً منع کیا، وہ اسی لیے منع کیا کہ اگر تمہیں یقین نہ ہو کہ یہ گوشت حلال ہے تو تم اس کے ہاں گوشت نہیں کھا سکتے، کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا
یا جھٹکے کا گوشت ہے، حرام گوشت مت کھاؤ، فرض تھوڑی ہے گوشت کھانا، کچھ اور کھا لو۔ چنانچہ وہ جانور جو غیر شرعی طریقے سے مر گیا ہو، گر کے مر گیا ہو کوئی اوپر سے، لوگ جانوروں کو چھت پہ بھی تو پالتے ہیں نا، بقرہ عید میں آپ نے دیکھا ہوگا چھتوں پر جانور لوگ پالتے ہیں، کرین سے پھر اس کو اتارتے ہیں، ہے نا، تو اپنا ان کا شوق ہے، اوپر چھت پہ پال لیتے ہیں۔ اب فرض کرو چھت پہ سے وہی جانور گر کے مر جائے تو حلال ہوگا؟ نہیں ہوگا، اب حرام ہو گیا۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ وہی تو جانور ہے جس کو تم نے ذبح کرنا تھا، تم نے چھت پہ پال لیا تھا اس کو، وہی تو ہے بھائی، گر کے تو مر گیا، حلال تو ہے، یہ بکرا تو ہے، یہ گائے ہی تو ہے، تم ذبح کرنے کے لیے تو لائے تھے قربانی میں، تو کیا ہو گیا؟ تو آپ کہو گے نہیں، ذبح کرنے کے لیے تو ہم لائے تھے مگر اس کو ہم کو ذبح کر کے کھانا تھا، یہ کوئی اس طرح گر کے تھوڑی کھانا تھا ہم کو، یہ تو گر کے مرا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا جانور مردار کہلائے گا، وہ حرام ہے، اسے مت کھانا۔ یعنی اس طرح کے جو جانور مرے ہوئے پائے جائیں گے نا، چاہے کہیں کچرے کے ڈھیر پر مرا پڑا ہوا ہے، نہیں کھا سکتے آپ۔ صرف فقہاء نے یہ بیان کیا ہے کہ مردان جانور کھانا تو حرام ہے، مگر اس کا چمڑا، اس کی کھال دباغت کر دیا جائے، جس کو کہتے ہیں رنگ لیا جاتا ہے، تو وہ کام میں لائی جا سکتی ہے۔ اس کا چمڑا اور اس کے بال، سینگ وغیرہ، پٹھے، سم، ان کو کسی کام میں لیا جا سکتا ہے، اس کا تعلق کھانے سے نہیں ہے۔ اللہ نے کھانے کے لیے بتا دیا کہ وہ جانور جو مردار پایا گیا وہ حرام ہے، آپ نہیں کھا سکتے اس کو۔ اب اس کے بعد اگلی چیز بیان فرمائی، وَالدَّمَ، دمہ کیا ہے؟ خون، فرمایا خون بھی حرام ہے۔ خون، اب خون کی تعریف یہ ہے کہ دمن مسفوحا، قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے او دمم مسفوحا، وہ دم، وہ خون جو بہتا ہو، بہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، اس کا استعمال ناجائز۔ چنانچہ اللہ نے فرما دیا کہ ایسا خون کہ جو بہتا ہوگا اور وہ خون ہے تو وہ حرام ہے۔ والدم، اب ہر جانور اس کا خون وہ بہے تو وہ حرام ہے۔ اب تیسرا مسئلہ کیا بتایا اللہ نے، اور بڑا اہم مسئلہ ہے، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، فرمایا اور سور کا گوشت، یہ حرام ہے۔ تو آج دنیا بھر میں سور ہیں، غیر مسلم ممالک میں تو گھومتے پھرتے، ہندوستان ہو، یورپ ہو، وہاں تو مارکیٹ میں، دکانوں میں ہیں، گوشت لٹکا ہوا ہے، زندہ گھوم رہے ہیں۔ مگر غیر مسلموں کے لیے میں نے کہہ دیا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو مسلمانوں کے لیے، کلمہ گو کے لیے مسئلہ ہے۔ یا تو کوئی کلمہ گو نہ ہو تو پھر تو آزاد ہے، میرا جسم میری مرضی، تو پھر تو کچھ بھی کر لے کوئی۔ لیکن اگر اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے تو اللہ نے فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت حرام ہے، پگ جس کو کہتے ہیں، پوک، یہ سور، اس کو قرآن میں فرمایا ہے عربی میں خنزیر، تو خنزیر کا آتا ہے، تو فرمایا اس کا گوشت بھی حرام کر دیا ہے۔ اب سور کا جو گوشت حرام کیا ہے
اس میں فقہا نے فرمایا کہ نام تو صرف گوشت کا آیا ہے کیونکہ اوپر سے ذکر اس طرح چل رہا ہے، مگر اب سور جو ہے وہ بالکل نجس العین ہے، یعنی اس کا سب کچھ حرام ہے، گوشت بھی حرام، پوست بھی حرام، ناخن بھی حرام، بال بھی حرام، یعنی بال، کھال، ناخن، چربی، یہ وہ سب حرام ہے، ہمارے لیے کوئی چیز حلال نہیں ہے، اس کی جائز نہیں۔ بعض لوگ جوتے خریدتے ہیں، پتہ نہیں چلتا امپورٹڈ جوتے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ اتفاق ہوا، مجھے کسی دکاندار نے بتایا، وہ جاننے والا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ جو جوتے ہوتے ہیں امپورٹڈ جوتے آتے ہیں نا باہر سے بھی، لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے بھائی ہم اٹالین شوز خریدیں گے، ہم اسپینش شوز خریدیں گے، ہم فلاں کریں، تو کہا کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس کھال کے بنے ہوئے ہیں، اگر وہ سور کے کھال کے بنے ہوئے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے ناجائز ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ کس کھال کے، کس جانور کے کھال کے بنے ہوئے، تو بڑی چیز دیکھو۔ یہاں تک کہ اس نے بتایا کہ جو بیلٹ آتے ہیں، جو لوگ پینٹ میں بیلٹ باندھتے ہیں نا، پٹا، فرمایا بیلٹ بھی سور کے کھال کے بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں بھی احتیاط کرنی پڑے گی۔ بیلٹ لیتے ہوئے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ بیلٹ کس چیز کا بنا ہوا ہے، کون سی چمڑے کا ہے، کون سے جانور کی کھال کا بنا ہوا ہے، جوتے کون سی جانور کے کھال کے بنے ہوئے، اس کی احتیاط اور اس کی جانچ پڑتال کر کے آپ کو خریدنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا ہو، کتنا ہی خوبصورت بیلٹ ہو، کتنا ہی خوبصورت جوتا ہو، ساری خوبصورتی حرام کے آگے ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ جب مسئلہ حرام کا آ گیا تو خوبصورتی اور پیسہ سب کھڈے میں گیا، پھر وہ جائز نہیں ہوتا ہمارے لیے۔ چنانچہ فرمایا کہ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اللہ نے فرمایا کہ جو خنزیر کا گوشت ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اب یہ حکمت ہے، اب اس کی تہ میں کوئی جائے کہ بھئی کیوں اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو اللہ جانتا ہے اس کی حکمت کہ ہمارے لیے مسلمان کے لیے حرام کر دیا اللہ نے، اس کی کوئی خصلتیں، اس جانور کی کوئی برائیاں، وہ اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ جب منع کر دیا تو منع کر دیا۔ مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اگر کسی چیز کو حرام کر دیا ہے اور وہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی تو ہم کہیں کہ نہیں ہم نہیں مان رہے۔ اسلام اس چیز کا نام تھوڑی ہے۔ ہاں، علامہ اقبال نے ایک شعر میں فرمایا، بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ کہ اللہ نے تجھے عقل دی ہے نا تو بہت اچھی بات ہے، تو انٹلیکچوئل کہلاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اپنی عقل اپنے پاس سنبھال، لیکن وہ تیری عقل قرآن کے مخالف آ جائے، قرآن کے مقابل آ جائے، حدیث کے مقابل آ جائے تو عقل کو اٹھا کے رکھ دے ایک طرف۔ تو جاہل اچھا ہے اگر تو قرآن کو مان لیتا ہے، تو حدیث کو مان لیتا ہے، اور تیری عقل جو ہے وہ بیکار ہے جو قرآن اور حدیث کے سامنے آ جائے۔ ہم نہیں مان رہے، نہیں۔ سر سید کتنا بڑا انٹلیکچوئل کہلاتا ہے، سر سید احمد خان، نام سنا ہوگا نا آپ نے، انگریزی کا بہت بڑا حامی تھا ہندوستان میں، مگر آپ دیکھیں نا اس کا عقیدہ خراب تھا، علماء نے اس پر کفر تک کے فتوے لگائے، وہ معجزات کا انکار کرتا تھا اور تعویلیں کرتا تھا کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے، فرشتے نہیں ہیں اصل میں، وہ تو بدی کی قوت انسان کے اندر، وہ تو فلاں ہے، وہ تو فلاں ہے، یہ معجزہ یوں نہیں ہے، یہ معراج شریف کا معجزہ یہ یوں نہیں ہے۔ اب کہنے کو تو اتنا بڑا انٹلیکچوئل کہ اس کے نام سے لوگ کالجیں بناتے ہیں، یونیورسٹی بناتے ہیں، سر سید کالج، سر سید ہے، مگر سر سید خود جو ہے وہ ایسا بد نصیب بندہ، کیا کرے؟ تو عقل اچھی چیز ہے، مگر جب عقل آڑے آ جائے قرآن اور حدیث کے تو بیکار ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن میں تو وہ باتیں بھی ہیں جو عقل ہماری ویسے نہیں مانتی، مگر قرآن کو جب دیکھ لیا تو ماننا پڑتا ہے۔
مثلا ایک ہی مثال بتاتا ہوں. عقل یہ کہتی ہے کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ جانور کا ہو یا انسان کا ہو، وہ ایک مرد اور ایک عورت کے وجود سے پیدا ہوتا ہے. ساری دنیا یہ مانتی ہے، وہ چاہے غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، ہے نا؟ وہ مانتے ہیں ہاں بھائی یہ بات صحیح ہے. سائنس مانتی ہے نہیں مانتی؟ مانتی ہے کہ بھائی بچہ پیدا ہوا تو ضرور کوئی باپ ہوگا، ضرور کوئی ماں ہوگی. مگر قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا. اب اگر کوئی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، نظام ہمارا ہے، ہم نظام کے پابند تھوڑی ہیں. اگرچہ نظام ہم نے بنایا، اللہ فرما رہا ہے کہ ہوگا ایسا ہی، لیکن اگر ہم چاہیں تو ایسا نہیں ہوگا. اللہ اگر چاہے تو کر دے، تو اللہ نے کر دیا نا. تو یہ ایک مثال بتائی میں نے، کیونکہ وقت نہیں ہے. مثالیں اور بھی دے سکتا ہوں مگر وقت نہیں ہے. اب آگے جائیے، کیا فرمایا اللہ نے؟ پہلی چیز کون سی حرام؟ مردار جانور. دوسری چیز کون سی حرام؟ دم، بہتا ہوا خون، ٹھیک ہے نا، وہ حرام. اور تیسری چیز کون سی فرمائی؟ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت حرام، اور اس کی ہر چیز حرام. فقہ نے فرما دیا. اب آخر میں کیا فرمایا؟ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا. اب اس میں ہوا دھوکہ لوگوں کو بہت، کہ غیر خدا کا نام لے کر جو جانور قربان کیا گیا، لوگوں نے غلط فہمی میں ہر اس جانور کو حرام کر دیا جو کوئی ایصال ثواب کے لیے قربان کر رہا ہے، جو کوئی صدقے کے لیے قربان کر رہا ہے. کہہ رہے بھئی یہ تو غیر خدا کے نام پر ہو رہا ہے. تو پھر غیر خدا کے نام پر تو عقیقے کا جانور بھی حلال نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس پہ نام لگ گیا کس کا؟ فلاں بچے کے عقیقے کا جانور ہے. پھر آپ کا ولیمہ جو آپ جانور کو ذبح کرو گے ولیمے کے لیے، اس پہ بھی نام لگ گیا. بھئی یہ کس کا جانور ہے؟ یہ فلاں کی شادی کا ولیمہ ہے، اس کا جانور ہے. تو فقہ فرماتے پھر وہ بھی حرام ہو جائے گا. نہیں. تو بڑے بڑے اکابر مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اس سے مراد یہ ہے کہ جس وقت جانور کے ذبح کرنے کے لیے چھری پھیری جا رہی ہو، اگر اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ حرام ہے. اگر نیت ایصال ثواب کی ہے مگر نام تو اللہ کا لیا گیا، نیت اگر 11ویں شریف کی فاتحہ کی ہے، میلاد النبی کے فاتحہ کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فاتحہ کے لیے، تو حلال ہے. کیوں؟ کہ تم نے ذبح کرتے وقت رسول کا نام تھوڑی لیا، ذبح کرتے وقت غوث پاک کا نام تھوڑی لیا. اگر تم نے ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ محمد رسول اللہ کا ہوتا تو حرام ہو جاتا، لیکن نہیں ہوا. بسم اللہ وعلی محمد رسول اللہ کہتے تو حرام ہو جاتا، مگر نہیں کہا، اللہ اکبر کہا. تو صرف ذبح کرتے وقت اگر کسی جانور، اور وہ بھی کیوں، اس میں راز ہے. راز یہ ہے کہ جو کفار مشرکین بت پرست تھے، ان کے توڑ میں اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم لایا ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو. کیونکہ وہ جو ذبح کرتے تھے جانوروں کو بتوں کے نام پر کرتے تھے. بسم اللہ والعزا یہ کہتے تھے عرب. لات عزا بتوں کے نام تھے ان کے. حبل بت کا نام تھا. کعبۃ اللہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے نا، 360 بت رکھے ہوئے تھے، الگ الگ نام تھے ان کے. لات، منات، عزا، حبل، الگ الگ نام تھے. تو الگ الگ بتوں کے ناموں سے وہ قربانیاں بھی کرتے تھے. تو قربانی کرتے ہوئے کہتے تھے بسم اللہ تی، چھری پھیر دیتے تھے. بسم العزا، چھری پھیر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ بتایا کہ نہ لات کے نام پر ذبح کریں گے، نہ عزا کے نام پر ذبح کرو گے، تم تو ذبح کرو گے اللہ کے نام. پھر اب تم ثواب کے لیے کرو، عقیقے کے لیے کرو، ولیمے کے لیے کرو، سب جائز، ورنہ تو ناجائز ہو جاتا ہر چیز. تو صرف اس میں کیا خیال رکھنا ہے؟ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ میں کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ہے.
اور وہ لے گا جس نے چھری چلایا. اگر ساتھ کھڑا ہونے والا اللہ کا نام لے رہا ہے اور چھری پھیرنے والا نہیں لے رہا ہے تو حرام ہوگا. چھری پھیرنے والے کا اعتبار ہے. جس کے ہاتھ میں چھری ہے وہ چھری پھیرتے وقت کہے بسم اللہ اللہ اکبر اور ذبح کر دے تو وہ جانور حلال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ آج میں نے جو بیان کیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آیت تو میں نے پوری پڑھی تھی، وقت نہیں ہے. آگے اللہ نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. مختصر بات کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ مجبور ہو، ناچار، بالکل کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں کہیں سے، حلال کا دور دور تک نشان نہیں ہے، اور کھانا تو ضرور ہے، پیٹ میں ڈالنا ہے، تو اللہ نے فرمایا اب وہ کھا سکتا ہے مردار، مگر غیر باغن ولا عادن، اس کی قید لگا دی اللہ نے کہ نہ تو مزے لے کر کھائے، بہت اچھا لگ رہا ہے، اور نہ ضرورت سے زیادہ کھائے. اللہ نے فرمایا کیونکہ یہ صرف تمہاری مجبوری کی وجہ سے اللہ نے تم کو اجازت دی ہے، کیونکہ تم کو اپنی زندگی کو سنبھالنا ہے، آپ کو زندہ رہنا ہے. تو زندہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قید ہٹا دی مردار کی کہ اگر اتنا تم مجبور ہو جاؤ کہ نہ کوئی تم کو کھلانے والا ملے حلال، نہ تم کو کھانا ملے حلال، اور تمہیں مردار نظر آ رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو میں کروں تو کیا کروں، تو یہ تو فقہا نے فرمایا اگر گلے میں کھانا کھاتے ہوئے لقمہ پھنس جائے اور پانی نہ ہو تو شراب کے گھونٹ سے اتارا جا سکتا ہے، اس وقت جائز ہو جائے گا، ویسے نہیں ہوگا، ویسے حرام ہے. تو ہر چیز کا ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدے کو دیکھ کے چلنا ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا اللہ غفور رحیم ہے. اگر کوئی اتنا ہی مجبور ہو گیا ہے بیچارہ تو پھر بجائے اس کے کہ لذت لے کے کھائے، بجائے اس کے کہ خوب پیٹ بھر کے بعد اور بھی بولے لاؤ اور کتنا ہے، نہیں، بس اتنا کھا لو کہ تمہارا گزارا ہو جائے، تمہاری زندگی بچ جائے، بس اتنا جائز ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.